آج کی آپ سے گفتگو کی بنیادی وجہ متحدہ قومی موومنٹ نے پچھلے مہینے اپنی لیگل ایڈ کے ساتھ اسی جگہ پر ایک پروگرام کر یہ اعلان کیا تھا کہ ہم ہر عوامی مسئلے پر اور وہ مسائل جو سندھ کے شہری علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں، جن کے لیے ہم ایوانوں میں آوازیں اٹھاتے رہتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اس کے لیے جہاں جہاں اور جیسے جیسے ہمیں ضرورت پڑے گی ہم عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے اور قانونی چارہ جوئی کریں گے۔ تو ہماری لیگل ایڈ نے، اور خاص طور پہ ہمارے وکیل طارق منصور ایڈوکیٹ نے، جو کہ ماشاءاللہ ہر ایسے مسئلے پر عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں جو کہ میرے اور آپ کے اور عام شہریوں کے مسئلے ہیں، اسی حوالے سے ہمیں اندازہ ہوا کہ ایک اور شب خون اس شہر پہ مارا جا رہا ہے اور وہ اس کے مستقبل پہ مارا جا رہا ہے، اور اس کے ماسٹر پلان کو اپنی مرضی سے کرپشن کے پلان میں تبدیل کرنے کی کوئی سازش کی جا رہی ہے۔ اس کے لیے نہ صرف ہم نے قانونی چارہ جوئی شروع کی بلکہ عوامی مہم کا بھی آغاز کیا، اور ایم کیو ایم کے ہزاروں کارکن اس میں شریک ہوئے۔ آج اس مہم کا آخری دن تھا اور آج ہمارے کارکنوں کی ایک بڑی تعداد اسی حوالے سے یہاں جمع ہے۔ وہ کام جو تقریباً 1 مہینے سے وہ کر رہے تھے، آج آخری دن تھا، ہم نے بلایا تھا، لیکن یہ کام جس کامیابی کے ساتھ ہو رہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس میں پورا شہر شریک ہو، اس لیے ہم اس میں ایک تو 10 دن کا اضافہ کر رہے ہیں اس پوری مہم میں، اور آج کے اس محفل کو بلانے کا، آج کارکنوں کا یہاں اجتماع اسی غرض و غایت کے تحت ہوا ہے۔ اور آپ سے گفتگو کا اس لیے ضرورت محسوس کی گئی کہ آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان اس حوالے سے کس جافشانی کے ساتھ، کس یکسوئی کے ساتھ اس شہر کا مقدمہ ایک طرف ایوانوں میں، دوسری طرف عدالتوں میں، اور ضرورت پڑی تو سڑکوں پہ بھی لڑا جائے گا۔ نوشتے دیوار چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ اس شہر پر 17 سال کے قبضے کو اب ختم ہونا چاہیے۔ ایک جعلی اکثریتی حکومت کے بارے میں کوئی حتمی فیصلہ ہونا چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں ایک وفاقی حکومت ہے اور ایک صوبائی حکومت ہے، اور تیسری حکومت جس کی کوئی اوقات نہیں رکھی گئی ہے۔ آج متحدہ قومی موومنٹ کے پاس براہ راست کسی بھی حکومت کی سربراہی نہیں ہے، اس کے باوجود ہم نے اس حکومت میں رہ کر اس شہر کے تباہ حال انفراسٹرکچر کے لیے کراچی اور حیدرآباد شہر، جہاں پہ ہمارے پاس مینڈیٹ ہے، اور وہ سندھ کے باقی 4-5 بڑے شہر جہاں سے ہمارا مینڈیٹ مکمل طور پہ چوری کیا گیا ہے، وہاں پر ہم نے خاص طور پہ کراچی اور حیدرآباد کا پیکج لیا ہے۔ الحمدللہ آج حیدرآباد 77 سال کے بعد اسی آج کی ایم کیو ایم کی وجہ سے وہاں پر ایک یونیورسٹی قائم ہے، اور اس شہر میں جہاں پہ جامع کراچی کے بعد کوئی یونیورسٹی نہیں بنی، کچھ کالجوں کو اس کو یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا ہے۔ الحمدللہ وفاق کی کئی یونیورسٹیاں یہاں آئیں گی، اس پہ تاخیر اس لیے ہو رہی ہے
کہ بھائی اس شہر کی زمین ہمارے پاس نہیں ہے اور اس صوبے میں ضمیر سے کام چلتا نہیں ہے. ہمارے پاس ضمیر کی جو طاقت اور دولت ہے اس سے کم اس صوبے میں کام چلتا نہیں. زمین کی ضرورت تھی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت کرنی شروع کر دی ہے اس شہر کے بیچ میں, کیونکہ اس شہر کے باہر زمین حاصل کر کر ہم اپنے ان پروجیکٹ کو ناکام کرنا نہیں چاہتے تھے. ان ترقیاتی کاموں کو ایم کیو ایم کے ایم این ایز ایم پی ایز مل کر مانیٹر کر رہے ہیں. اب ہماری یہاں کی مرکزی کمیٹی بھی اس پہ نظر رکھی ہوئی ہے اور اس حوالے سے عوامی مہم ہم نے رکھی ہے تاکہ لوگوں کو اس کی آگہی دی جا سکے. انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں آپ کو پتہ ہے کہ دو ہمارے ایسے مطالبوں میں بڑی چیخ و پکار مچی ہوئی ہے اور دونوں مطالبے آئین میں درج ہیں. آئین میں آئینی مطالبوں کو یہ عیاشی پوری دنیا میں صرف پاکستان کے حکمرانوں کو ہے کہ آئین کی جس شق پہ چاہیں عمل کریں اور جس شق پہ چاہیں عمل نہ کریں. یہ چوائس کبھی کسی اور جینوئن جمہوریتوں میں کسی حکمرانوں کو حاصل ہے؟ تو ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ پاکستان میں جاگیردارانہ جمہوریت ہے اور جہاں جاگیردارانہ نظام ہو وہاں جمہوریت ہو ہی نہیں سکتی ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ جاگیردارانہ نظام بھی ہو, وہاں جمہوریت بھی ہو, وہاں تعلیم بھی ہو, وہاں ترقی بھی ہو. تو ایک تو پوری مہذب دنیا میں جینوئن جمہوریتوں میں کامیاب ممالکوں میں سب سے مضبوط اگر کوئی حکومت ہے وہ تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ہے. برطانیہ میں تو پہلی ٹیئر کی ہے اور تھرڈ ٹیئر جسے کہتے ہیں وہ ہے, سیکنڈ ٹیئر ہے ہی نہیں. اور جو بلدیاتی حکومت ہے, جو شہری حکومت ہے, جو دیہی حکومت ہے, جو ضلعی حکومت ہے, اس کو آئین کا تقاضا کہتا ہے کہ اس کو قائم ہونا چاہیے. تو یہ اب ہمارے ساتھ ساتھ میڈیا کی ذمہ داری بھی ہے جو یہ بتائے کہ واحد رستہ جس کے ذریعے جمہوریت کے ثمرات عام پاکستانیوں تک پہنچنے چاہیے اس پہ رکاوٹ کون بن رہا ہے. جو سب سے بڑے جاگیردار ہیں یا جو سب سے بڑے جمہوریت کے چیمپئن ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آئین کا آرٹیکل ایک یہ بھی کہتا ہے ایک اور تقاضا یہ بھی کرتا ہے آئین کے آرٹیکل جو آئین بنانے جو مزید صوبے بنانے کی بات کرتا ہے, تقاضا کرتا ہے, اختیار نہیں دے رہا, وہ تقاضا کرتا ہے کہ جب آبادی بڑھے, جب ضرورت بڑھے تو جس طرح ڈسٹرکٹ اور ڈویژن میں اضافہ ہونا چاہیے. کون سا آرٹیکل فاروق بھائی؟ 239. تو کوئی آئینی شق پر عمل کرے وہ غداری ہو سکتی ہے؟ 140A آئین کا حصہ ہے, اس پہ امپلیمنٹ نہ کرنا غداری ہے. صحیح ہے, اس میں آرٹیکل 7, 32 سب ہے. اور صوبے بنانے کا یہ اختیار اس آئین میں بھٹو صاحب کے دور سے ہے. یہ بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی آج کس کے ہاتھ میں؟ جو اس مطالبے کو جو آئین میں اس وقت کے سارے زوما نے ڈلوایا تھا, اس کو غداری کیا؟ جہاں تک 140A کا تعلق ہے, آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ 26ویں ترمیم میں بھی جہاں پہ تمام دوسری پارٹیاں وفاق کو بلیک میل کر رہی تھیں, اپنے ذاتی اور سیاسی مفادات کے بارے میں مذاکرات کر رہی تھی, وہاں پر متحدہ قومی موومنٹ نے ایک ہی شرط رکھی تھی 26ویں ترمیم کے وقت بھی, ہمیں اپنے لیے کچھ نہیں چاہیے, نہ ذاتی طور پہ, نہ سیاسی طور پہ, نہ تنظیمی طور پر. آپ پاکستان کے عوام کو اس کا حق جو آئین میں درج ہے وہ دیں. پانی پینے کا پانی ہو,
نکاسی آب ہو، سڑکیں ہوں، گلیاں ہوں، اس کی تعمیر کرنے کا حق ان کی تعمیر ہے نہیں، اس کی تعمیر کرنے کا حق گلی اور محلے کے لوگوں کو ہے۔ ایسی جمہوریت کا پاکستان کی عوام سمیت کسی کو ضرورت نہیں ہے جس کے ثمرات عام پاکستانیوں تک نہ پہنچ پائے۔ تو ایم کیو ایم وائی تاریخ کی صفحات پہ یہ درج ہونا چاہیے اور آپ کو گواہ بنا کے کہہ رہے ہیں۔ ہم نے اس موقع پہ کوئی بلیک میلنگ نہیں کی۔ ہم نے 140 سے اس وقت تمام سیاسی جماعتیں اس سے گریزہ نظر آتی تھی، لیکن ہم نے اس مخالفت کو اپنے لیے مجبوری نہیں سمجھا، اپنی آواز بلند کرتے چلے گئے۔ آج ایوان میں ہم کھڑے ہیں تو ایک جماعت کے علاوہ تمام جماعتیں ہمارے ساتھ نظر آ رہی ہیں۔ اگر ووٹنگ کرا دی جاتی تو یہ آپ کا حق، یہ ایک عام مزدور کا حق، ایک عام کسان کا حق، ایک کیمرہ مین کا حق، ایک صحافی کا حق، ایک چھوٹے دکاندار کا حق، وہ اس آئین کے تحت، آئینی تقاضے کے تحت اور ایم کیو ایم کے مطالبے کے تحت اس کی فراہمی ممکن بنائی جا سکتی تھی۔ آپ سے آج بات کرنے کا اصل مقصد ہی یہی ہے کہ آپ گواہ رہیے گا۔ ہم نے عام پاکستانیوں کے لیے اچھائی۔ ایک اور بات ہے، آج کے وقت میں، اس وقت آج کی سیاسی صورتحال میں اس مطالبے سے ایم کیو ایم کو کیا ملنا ہے بھائی؟ نہ ہمارے پاس بلدیاتی حکومت ہے، نہ صوبائی حکومت ہے، نہ وفاقی حکومت ہے۔ ہم نے یہ مطالبہ جب ڈالا تھا، اس وقت جب ہم یہ مطالبہ کر رہے تھے تو بابا شہر نعمت اللہ ایڈوکیٹ تھے جماعت اسلامی کے۔ ہم کہہ رہے تھے جماعت کے میئر کو، جماعت کے ناظم کو طاقت دیں آپ۔ اور آج ہم کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی کے میئر کو آپ طاقت دیں، جو بمبئی کے میئر کے پاس ہے، جو بیجنگ کے میئر کے پاس ہے۔ ہم نہیں کہتے نیو یارک، لندن اور پیرس کے میئر جیسی طاقت دیجیے۔ منیلا کو دیکھ لے، بینکاک کو دیکھ لے، پھر دیکھ لے کراچی کی آبادی کتنی ہے اور اس کو کتنا مل رہا ہے۔ کراچی لوٹ کا مال نہیں ہے جناب۔ جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس نہیں رہا تھا، آپ بھوکے مر جائیں گے جناب۔ اس صوبے میں دو طبقے ہیں، ایک وہ کراچی 97% سندھ کے بجٹ کا دیتا ہے، باقی 3% حیدرآباد، میرپور خاص، نواب شاہ، سکھر۔ ایک طرف وہ ہیں جو 100% آپ کا بجٹ بنا کے دے، دوسرے وہ ہیں جو 100% بجٹ کو خرچ کریں۔ جو 100% دیں، 1% ان کا اختیار نہیں ہے اس میں۔ جو 1% بھی نہیں دے رہے، ان کا 100% اختیار ہے۔ اس طرح گھر چلتے ہیں، گھر تقسیم ہو جاتے ہیں، خاندان تقسیم ہو جاتے ہیں۔ ایک کراچی کے لوگوں کا، سندھ کے شہری علاقوں کا مقدر نہیں بننے دیں گے اس ناانصافی کو۔ اگر ایوان ہمیں انصاف فراہم نہیں کریں گے اور عدالتیں بھی نہیں کریں گی اگر، تو ہم اپنا جمہوری حق استعمال کریں گے، سڑکوں پہ جائیں گے، گلی گلی میں جائیں گے، عوام سے بات کریں گے،